یہ اتنا ہی فارغ حکومت ہے کہ ان کے پاس فورن افیئر چلانے کے لیے کوئی منسٹر نہیں ہے، اس کا ایڈوانٹیج پھر ہندوستان لے رہا ہے ریسنٹ باراک اوباما کے وزٹ کے تناظر میں؟ مظہر صاحب دیکھیں کامران، اصل میں اس کو ہمیں دو تین تناظر میں دیکھنا ہوگا کہ یہ پاکستان کی ناکام خارجہ پالیسی ہے، بھارت کی کامیاب خارجہ پالیسی ہے، یا امریکہ کی دوغلی پالیسی ہے۔ اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بہت سی چیزیں سمجھ میں آ سکتی ہیں، اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ پاکستان کو کبھی بھی اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ جہاں ظاہر ہے امریکہ کا انٹرسٹ اور میرا خیال ہے باقی دنیا کا بھی انٹرسٹ بھارت کی بڑی اوپن مارکیٹ میں ہے اور اس چیز کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ ایون اسلامک کنٹری اگر آپ دیکھ لیں تو ان کے تعلقات بھارت کے ساتھ، اس کے باوجود کہ بھارت اسرائیل کے قریب ہو رہا ہے، ان کے تعلقات بھارت سے کم نہیں ہوئے ہیں بلکہ بڑے ہیں۔ چین بھی انگیج ہوا ہے بھارت کے ساتھ مذاکرات میں، اور یہ کہ یہ صحیح ہے کہ چین جو ہے وہ پاکستان کا ٹرسٹڈ فرینڈ ہے اور ہمارے پاس آپشنز بھی نہیں ہیں اتنے زیادہ، کیونکہ ہم ایک دنیا میں خاصی آئسولیٹڈ پوزیشن میں کھڑے ہیں۔ لیکن یہ کہ باراک اوباما کا جو دورہ تھا اس کو انہوں نے پاکستان کو اسکپ کیوں کیا، اس کے باوجود کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے اسٹریٹجک پوزیشن ہے، پاکستان کی جو قربانیاں ہیں اس حوالے سے وہ ایک طرف، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا باراک اوباما نے وہ باتیں نریندر مودی سے کی ہیں کہ انہیں اپنی بھارت پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا چاہیے، کیونکہ نریندر مودی باراک اوباما نے کے حوالے سے ان کے اوپر جو کتاب ہے اوباماز وار، اس میں ایک جگہ لکھا ہے کہ انڈینز مسٹ بی ٹولڈ دیٹ اے اسٹیبل پاکستان از ان دی انٹرسٹ آف انڈیا، یعنی اگر ایک اسٹیبل پاکستان ہندوستان کے مفاد میں ہے تو اگر یہ میسج انہوں نے نریندر مودی کو بھی ٹرانسفر کیا ہے تو اس کے ایفیکٹس ہمیں اگلے 2-3 ماہ میں پتہ چل جائیں گے۔ اگر مودی صاحب اسی پوزیشن میں رہتے ہیں، اسی طرح ایگریشن رہتا ہے، ان کا پاکستان کے حوالے سے ٹف اسٹانس رہتا ہے، جس کی خاصی توقع ہے کیونکہ وہ جس کانسٹیٹنسی سے بلونگ کرتے ہیں اس کانسٹیٹنسی میں پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات نہیں آتے، لیکن اگر انہوں نے گیون کنڈیشنز میں اور پرماننٹ سیکیورٹی کونسل کی سیٹ حاصل کرنے کی خاطر یا سول نیوکلیئر ڈیل لینے کی خاطر انہوں نے یہ تعلقات بہتر بنائے بھی تو اس میں اف اور بٹس بہت ہوں گے۔ ایک ایسی سچویشن میں امریکنز کی جو دوغلی پالیسی ہے یا امریکنز کی ایک خراب ڈپلومیٹک پالیسی ہے، کیونکہ ایک ایسے وقت باراک اوباما آئے ہیں جب پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں، جب آپ کا ویسٹرن بارڈر جو ہے وہ خاصی حد تک جو آج سے چند سال پہلے انسیکیور تھا وہ خاصی حد تک بہتری کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ ایک طرف شمالی وزیرستان میں جو آپریشن ہوا ہے معاف کیجیے گا، اور دوسری طرف افغانستان میں جو قیادت کی تبدیلی آئی ہے اس کے اثرات پاکستان میں بہتر پڑے ہیں۔ تو اس صورتحال میں جب پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے سے انگیج ہوئے ہیں، ایسی سچویشن میں باراک اوباما کو ایک پازیٹیو میسج دینا چاہیے تھا ٹورڈز پاکستان۔ اب ان کی اپنی امریکنز کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں اور ہر ملک اپنے انٹرسٹ دیکھتا ہے، لیکن اس طرح کی اہمیت نہیں دی گئی۔ اب یہ کہ کس حد تک آئندہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں وہ پاکستان کو مطمئن کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں کبھی بھی سویلینز کے پاس، شاید ذوالفقار علی بھٹو کا ایک بریف پیریڈ ضرور رہا ہو، اس کے بعد خارجہ پالیسی کبھی بھی آپ کے سویلینز بناتے نہیں، اور یہ جو اس وقت موجودہ حکومت ہے اس کی بدقسمتی ہے کہ اس نے 2 مشیر رکھے ہیں لیکن ایک وزیر خارجہ ان کو نہیں مل سکا کہ جس کو وہ باقاعدہ فل ٹائم وزیر خارجہ بنا پاتے۔